السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت حال اور میں ہوں راجہ برہان۔ ناظرین، ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر اس وقت ایک گرم جوشی سے بحث بھی ہو رہی ہے اور پوری عوام سراپا احتجاج ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں انتہائی درجے کی حکومتی بے حسی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، شریف اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ اپنی زندگی کے بچاؤ کی کیفیت میں ہے اور اپنی عزت و آبرو داؤ پہ لگا چکا ہے۔ ایک غریب کی زندگی اس وقت جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات بن چکے ہیں وہ معیشت کے حوالے سے سماجی کیفیت جو ہے وہ بڑی ابتری کی ہے، اور اس میں حالیہ ایک بلوں کی اضافوں کی جو لہر ہے انتہائی شدید قسم کی، اس کے اوپر غم و غصہ احتجاجی کیفیت ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سابقہ مختصر حکومت گزری، اس سے پہلے جو حکومتیں گزری، ان سب کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو غیرت اور حیا نہیں ہے کہ یہ جو عوام ہے اس کے ساتھ ہم یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور کئی بھگت بھی رہے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عوام آخر اس کیفیت کے اندر کیا کرے؟ آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل جو ہے وہ بجلی ہی اس عوام کا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ان حکمرانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی قسم کے ٹیکس جو کسی دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، دنیا میں ٹیکس دیے جاتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں عوام کو کچھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، بہترین فیسلٹیز آن دا ڈور سٹیپس دی جاتی ہیں، ان کے گھر کے اندر ان کو تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جبکہ ہم یہاں پہ 1 میٹر بجلی کا لگوانے کے لیے ایک شریف آدمی کو کتنی رشوت دینی پڑتی ہے۔ کیا وابڈا والے اس کے مسائل اس کے گھر کی دہلیز پہ حل کر رہے ہیں؟ 1 میٹر لگنے کے لیے 2 3 ماہ ذلت اور رسوائی کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وابڈا کے ایس ڈی او سب ڈویژنل آفیسر کے جو دفتر ہے اس کے اوپر سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ اتنی ذلت کے بعد رشوت کی بنیاد پہ اس کو میٹر لگایا جاتا ہے، پیسے بھی لیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں بل کی عدم ادائیگی پہ میٹر بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو اس ملک میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ کسی اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ موم کی ناک ہے، جب چاہے اس کی موم کی ناک مروڑ کر وہ، جس طرح یہ نیب کی ترامیم پچھلوں نے کی، اب نے پھر نئے سرے سے بحال ہو گئی۔ تو یہ جو دینگا مشتی ہے، یہ نورا کشتی ہے، اس کے پیچھے اشرافیہ کی ایک بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ یہ ملک سہولیات دے رہا ہے تو بیوروکریسی کو دے رہا ہے، یہ ملک سہولیات دے رہا ہے تو سیاستدانوں کو دے رہا ہے، حکمران طبقات کو دے رہا ہے، عہدیداروں کو دیا جا رہا ہے۔ نہیں اگر سہولیت، عزت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے اور سیلف رسپیکٹ اگر نہیں ہے تو وہ صرف ایک عام عوام کی نہیں ہے۔ اس کو روڈ پہ بھی ذلیل کیا جائے گا، اس کو دفتروں میں بھی ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، اس کو ہر طرف جو ہے وہ بیجا عذاب کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ وہ رشوت دینے کے اوپر راضی ہو جائے۔ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں، تعلیم کا محکمہ دیکھ لیں، پاکستان کی کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، ایک عوام جو عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی سہولیات موجود نہیں۔ یہ جتنا بھی ہے یہ پردہ سکرین کے اوپر نظر آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں ٹیکس کتنی قسم کے ہیں۔ ان ظالم لوگوں کو، یہ جو اشرافیہ ہے، اس کو اپنی عوام کے اوپر ترس نہیں آتا۔ فالتو ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، ان کو ترجمہ پوچھا جائے اس کو کیا مطلب ہے؟ ایک تو فالتو ٹیکس ہو گیا، فردر مزید ٹیکس، یعنی تھوڑا سا اس کے اندر جان رمق باقی ہے پھر کوئی اور ٹیکس لگا دو، فردر ٹیکس، ایف پی اے ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، انکم ٹیکس۔ آج تک اس کی بات نہیں سمجھ آئی کہ ایک بجلی کے بل کے اوپر عوام انکم ٹیکس کیوں دے؟ سیلز ٹیکس، جنرل سیل ٹیکس، اور پتہ نہیں نت نئے کو 15-20 ٹیکس انہوں نے لگائے۔ وہ ٹیکس کون سے ہیں؟ جو عوام کا خون نچوڑنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس کے بعد عوام ایک حد تک ہی برداشت کرے گی، اور جب کسی بھی قوم کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے وہاں انقلاب آتے ہیں، اور وہ انقلاب خونی ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔
عوام کو روڈوں کے اوپر جب ذلیل کیا جاتا ہے تو پھر وہ حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی، اور یہ سدا بادشاہی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں ماضی قریب میں جو بادشاہ تھے وہ دوسرے دن جیلوں میں ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں زندگیوں کی۔ اور اس سے پیچھے تاریخ بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی موجود ہے جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی، پوری دنیا کے اوپر ان کا کلچ تھا، لیکن وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو جب انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر لاٹھی بے آواز ہے اور بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس معاملے میں عوام کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو معیشت کے اس وقت خرابی کے حالات ہیں اس کو درست کرنا چاہیے، اور اپنی تمام جو فضول خرچیاں ہیں ان کو کنٹرول کر کے یہ غریبوں کے اندر، امیروں سے اسلام کیا کہتا ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے پیچھے سے پھر اسلام کاٹ لیں۔ اگر اسلام ہی لگانا ہے تو پھر اسلامی نظام کوئی تھوڑا سا تو دے دو اس ملک کو۔ ساری زندگی تم نے ہر چیز اپلائی کر لی، کیپٹلزم اپلائی کر لی، سوشلزم اپلائی کر لی، کمیونزم تم نے اپلائی کر لی، ساری چیزیں حربے استعمال کر لی، ایک بار تھوڑا سا اسلام بھی اپلائی کر لو۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں پہ لگایا جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، غریبوں سے لو اور امیروں کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈلواؤ، امیروں کے بنگلے، اے سی ڈی سی اور بیوروکریسی، اور اس کے بعد پھر سیاستدان، ان کو کھلاؤ اور ان جو وڈیروں کو پالو۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ کسی معاشرے کو پنپنے نہیں دیتی، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کے اوپر سٹوری بھی لے کے آئیں گے، عوام کا سروے بھی پیش کریں گے کہ اس وقت ہماری عوام کے حالات کیا ہیں۔ شکریہ۔